ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم ٹامس ہارڈی کے ناول یعنی ٹیسٹ آف ٹربرویلز کی سیکنڈ فیز کو ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ فیز پر کنسسٹڈ ڈیٹیلڈ لیکچر کو سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر ٹیسٹ آف دا ٹربرویلز کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں فیز 2 کی جانب۔ فیز 2 کا نام ہے میڈن نو مور۔ یہ چیپٹر نمبر 12 سے لے کر 15 تک کنسسٹڈ ہے۔ چیپٹر نمبر 12 میں بیان کیا گیا ہے کہ جب ٹیس کو ایلک کے گھر میں رہتے ہوئے 4 ماہ گزر جاتے ہیں تو اکتوبر کے مہینے کی ایک سنڈے مارننگ میں ٹیس اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ واپسی پر اسے راستے میں ایلک ٹربرویل دکھائی دیتا ہے جو کہ اسی کے انتظار میں وہاں کھڑا تھا۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ وہ اچانک گھر چھوڑ کر کیوں جا رہی ہے، اور وہ اسے یہ بھی کہتا ہے کہ سب لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ٹیس واپس اپنے گھر واپس جائے۔ لیکن ٹیس کہتی ہے کہ اب اس نے یہ پکا ارادہ کر لیا ہے کہ اب وہ وہاں پر نہیں رہے گی، کیونکہ گزشتہ رات اس کے ساتھ ایلک نے جو سلوک کیا ہے، یعنی اس کا جو ریپ کیا ہے، اسے سیڈیوس کیا ہے، اس کے بعد اس کا وہاں پر رکنا نہیں بنتا اور اب وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی۔ ایلک اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس نے اس گاؤں کو دیکھا ہے جہاں وہ پیدا ہوئی ہے، اور اب وہ خواہش کر رہی ہے کہ کاش وہ پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی تاکہ اسے ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ٹیس ایلک سے کہتی ہے کہ وہ ٹرنٹریج میں اس کے لیے آئی ہی نہیں تھی، اور وہ کہتی ہے کہ اسے اب اپنے آپ سے ہی نفرت ہو گئی ہے کیونکہ وہ ایک کمزور لڑکی ہے۔ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی ہے۔ ایلک اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ تسلیم کرتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، لیکن اب وہ اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ کبھی بھی اس کے ساتھ اس طرح سے پیش نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ دوبارہ سے اسے کس کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ٹیس اسے کہتی ہے کہ اس نے کبھی بھی اس سے پیار نہیں کیا اور نہ ہی اس سے کبھی وہ پیار کرے گی۔ وہ دوبارہ پھر ٹیس کو واپس لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ٹیس انکار کر دیتی ہے۔ ٹیس بگی پر اس کے ساتھ سوار ہو جاتی ہے اور اپنے گھر سے تھوڑا سا پیچھے ہی اس بگی سے اتر جاتی ہے۔ ایلک اسے کچھ پیسے بھی دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ٹیس لینے سے انکار کر دیتی ہے۔ جب ایلک چلا جاتا ہے تو ٹیس ایک شخص کو ریڈ پینٹ کے ساتھ دیوار پر لکھتے ہوئے دیکھتی ہے کہ ہمیں نیکی کرنی چاہیے اور برائی سے بچنا چاہیے۔ اس پر ٹیس اس سے پوچھتی ہے کہ ایک ایسا گناہ جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہ ہو، کیا اسے اس کی سزا ملے گی؟ لیکن اس پر وہ شخص کہتا ہے کہ اسے اس بات کا علم نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر اسے اس طرح کے مذہبی سوالوں کے بارے میں پوچھنا ہے، اسپریچول یعنی روحانی تعلیم لینی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ مسٹر کلیئر کے پاس جائے جو کہ آج تقریر کرنے جا رہا ہے۔ گھر آتے ہی ٹیس اپنی ماں کو سارا قصہ بیان کر دیتی ہے، لیکن اس کی ماں اسے ڈانٹتی ہے کہ وہ ایلک کو شادی پر آمادہ کیوں نہیں کر سکی۔ لیکن ٹیس اپنی ماں سے اس بات پر لڑائی کرتی ہے کہ اس نے اسے آنے والے خطرات سے آگاہ کیوں نہیں کیا تھا، اسے کیوں نہیں بتایا تھا کہ اس کے ساتھ ایلک برا سلوک کر سکتا ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 13 میں بیان کیا گیا ہے کہ جب ٹیس واپس آتی ہے تو ہر جگہ ٹیس کے بارے میں ہی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ اس کی پریگننسی کو دیکھ کر لوگ اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ اس کا ذمہ دار بھی ٹیس کو ہی ٹھہراتے ہیں۔ اس چیپٹر میں ہمیں اس سزا کا ذکر ملتا ہے جو کہ انسان نے خود نہیں کی، یعنی ٹیس کو کسی اور کے کیے ہوئے گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 14 میں بیان کیا گیا ہے کہ اگست کے مہینے کی ایک گرم دوپہر میں جب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور مرد اور خواتین اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، تو ٹیس بھی ان کے ساتھ کام کرنے چلی گئی۔ لیکن جب ٹیس کو تھکاوٹ محسوس ہوئی اور وہ ریسٹ کرنے لگی تو اس کی بہن نے ایک بچہ لا کر ٹیس کو دیا کہ اسے بریسٹ فیڈ کروا دے، اسے اپنا دودھ پلا دے۔ تو باقی عورتوں نے آبزرو کیا کہ ٹیس اگرچہ اس بچے کی ماں نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ پیار کر رہی ہے۔ اس سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ ٹیس ہی کا بچہ ہے جس کا نام سارو رکھا گیا تھا۔ اس پر لوگوں نے اس سے مزید نفرت کرنا شروع کر دی۔ اسے اس گناہ کی سزا مل رہی تھی جس کی ذمہ دار وہ خود نہیں تھی۔ اس بچے کو لے کر جب ٹیس گھر آئی تو اس نے محسوس کیا کہ بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اس پر ٹیس کو احساس ہوا کہ اس نے اس بچے کو بیپٹائز نہیں کروایا تھا، یعنی اس کی کرسچن ہونے کے ناطے رسومات ادا نہیں کی تھی، اسے ریور جارڈن سے
پانی کا قطرہ لا کر بیپٹائز نہیں کروایا گیا تھا تو اسے احساس ہوا کہ شاید اسی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا ہے۔ ٹیس اپنے باپ سے کہتی ہے کہ وہ چرچ میں جائے اور پارسن سے کہے کہ اس کے بچے کو بیپٹائز کر دے، لیکن اس کا باپ اس بات سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ تکبر کرتا ہے کہ وہ ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے تو وہ ایک اللیجیٹیمیٹ بچے کو بیپٹائز نہیں کروا سکتا ہے۔ اس پر ٹیس خود ہی اس بچے کو بیپٹائز کروا دیتی ہے، لیکن اگلی صبح وہ بچہ یعنی سارو نہیں بچ پاتا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن چرچ کے لوگ اس بچے کو چرچ کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ٹیس اس چرچ میں خود جاتی ہے اور اس پارسن سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ ایک تو اس کے بچے کو باقاعدہ کرسچن طریقے سے بیپٹائز کروائے اور دوسرا اسے اس قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت دے دے۔ وہ پارسن کافی منت سماجت کو دیکھنے کے بعد اسے بیپٹائز تو کر دیتا ہے، لیکن اسے قبرستان کے اس حصے میں دفن کرنے کی اجازت دیتا ہے جہاں پر شرابی اور بہت برے لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ اس کی قبر پر بیٹھ کر ٹیس کافی دیر تک روتی رہتی ہے۔ اس چیپٹر میں ٹیس کے بچے یعنی سارو کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 15 میں ٹیس کی بدلتی ہوئی فزیکل کنڈیشن کو بتایا گیا ہے کہ اب وہ ایک لڑکی نہیں رہی بلکہ ایک پیچیدہ قسم کی خاتون بن چکی ہے، اور وہ پکا ارادہ کر لیتی ہے کہ کبھی بھی دوبارہ ڈربرویل فیملی میں نہیں جائے گی بلکہ ٹیلبوتھیز کے ڈیری فارم پر چلی جائے گی۔ یہاں پر فیز 2 کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فیز 3 آتی ہے جس کا نام ہے دا رول، اور یہ چیپٹر نمبر 16 سے لے کر چیپٹر نمبر 24 تک کنسسٹڈ ہے۔ چیپٹر نمبر 16 میں بیان کیا گیا ہے کہ ٹیس ٹیلبوتھیز جانے کے لیے گھر سے دوسری دفعہ روانہ ہوتی ہے۔ پہلی بار وہ ڈربرویلز کے ہاں گئی تھی، اب وہ ٹیلبوتھیز جائے گی۔ راستے میں ٹیس کنگز پیئر سے بھی گزرتی ہے جہاں پر اس کے آباء و اجداد کی قبریں تھیں۔ ٹیس صبح کے وقت تقریباً 4:30 بجے اس ڈیری فارم پر پہنچ جاتی ہے۔ چیپٹر نمبر 17 میں بیان کیا گیا ہے کہ ٹیس وہاں پر دودھ دھونے کا کام شروع کر دیتی ہے، یعنی باقی ملک مین کے ساتھ وہ وہاں پر جانوروں کا دودھ دھوتی ہے۔ اس ڈیری فارم کا جو ہیڈ ہے اس کا نام ریچرڈ کرک ہے۔ وہ ٹیس سے اپنی فیملی کا تعارف کراتا ہے اور تھوڑا بہت اسے بھی ڈربرویلز فیملی کے بارے میں علم ہے، لیکن ٹیس اسے یہ تعارف نہیں کرواتی کہ اس کا تعلق ڈربرویلز فیملی کے ساتھ ہے۔ بریک کے دوران اس ڈیری فارم کا مالک یعنی ریچرڈ کرک انہیں ولیم ڈیوئی کے بارے میں ایک کہانی سناتا ہے۔ کہانی کو سننے کے بعد ایک شخص اس پر ریمارکس دیتا ہے کہ یہ میڈائیول دور کی کہانی ہے جب لوگوں کے ہاں عقیدہ پایا جاتا تھا۔ اس ریمارکس دینے والے شخص کا نام اینجل کلیئر ہے۔ یہ وہی شخص ہے جو کہ مے ڈے ڈانس کے موقع پر ٹیس سے پہلی بار ملا تھا، لیکن وہاں پر ان کا آپس میں گفتگو کا تبادلہ نہ ہو سکا، اور اینجل کو اس بات کا پچھتاوا تھا کہ اس نے ٹیس کو اپنا نام کیوں نہیں بتایا اور اس سے اس کا نام کیوں نہیں پوچھا۔ یہ مے ڈے ڈانس مارلٹ میں ہوا تھا جہاں پر ان دونوں نے ڈانس کیا تھا۔ ٹیس وہاں کے لوگوں سے اینجل کے بارے میں دریافت کرتی ہے اور لوگ اسے بتاتے ہیں کہ یہ بھی یہاں پر ایک ڈیری ورکر ہے اور وہ ایک پارسن کا بیٹا ہے، اور وہ اپنی سوچوں میں اس قدر کھویا رہتا ہے کہ اسے لڑکیوں کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اینجل کے باپ کا نام ریورنڈ کلیئر ہے اور اس کے باقی 2 بیٹے کلرجی ہیں۔ صرف اینجل ہی ایسا شخص ہے جسے چرچ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ ڈیری کا کام سیکھنے یہاں آ گیا ہے۔ اس چیپٹر میں ہمیں ریچرڈ کرک اور اینجل 2 کیریکٹر سے انٹروڈیوس کروایا گیا ہے۔ چیپٹر نمبر 18 میں اینجل کلیئر کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ وہ ایک باغیانہ سوچ رکھنے والا شخص ہے۔ اسے پیسوں کی کوئی لالچ نہیں ہے اور فیوچر سے وہ بالکل لا تعلق ہے، یعنی اسے کسی قسم کی فیوچر کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ اپنے والد کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے اور اس کے باقی دونوں بیٹوں نے یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن اینجل اس میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ یعنی اینجل کلیئر کا خاندان اتنا بڑا خاندان تھا کہ اینجل اور اس کے باپ کے درمیان مذہب اور دیگر معاملات پر جو گفتگو ہوتی تھی اسے فلسافیکلی بہت زیادہ انالائز کیا جاتا تھا اور اس پر کتابیں بھی شائع ہوتی تھیں۔ در حقیقت اینجل کیمبرج میں ایڈمیشن لینا چاہتا تھا، لیکن اس کے باپ نے اسے وہاں نہیں بھیجا کیونکہ اس کا باپ چاہتا تھا کہ اینجل ایک منسٹر بنے، لیکن اینجل اس بات سے انکار کرتا رہا۔ اینجل در حقیقت اپنی زندگی کا زیادہ ٹائم تعلیم اور
میڈیٹیشن یعنی مراقبے میں گزارنا چاہتا تھا۔ اسے دنیا اور معیشت کے معاملات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس ڈیری فارم پر آ کر اینجل بہت زیادہ مطمئن تھا، وہ اپنے کام میں دلچسپی لیتا اور لوگوں کی کمپنی بہت زیادہ انجوائے کرتا تھا۔ جب اینجل کی ملاقات ٹیس سے ہوئی تو یہ کافی دیر تک آپس میں روح کے موضوع پر گفتگو کرتے رہتے تھے۔ اینجل بہت اچھا شخص تھا، اس لیے ٹیس اسے اوائڈ کرتی تھی کیونکہ وہ سوچتی تھی کہ اس کا ماضی بہت داغدار ہے، اس لیے وہ اینجل کے قابل نہیں ہے۔ چیپٹر نمبر 19 میں بیان کیا گیا ہے کہ اینجل کلیئر کی ذمہ داری تھی کہ وہ تمام جانوروں کی ترتیب لگائے، تو وہ گائے کی ترتیب اس طرح سے لگایا کرتا تھا کہ ٹیس کو اپنی سب سے پسندیدہ گائے کا دودھ دونے کا موقع مل جائے، یعنی وہ دل ہی دل میں ٹیس سے محبت کرنا شروع ہو گیا تھا۔ جب بھی وہ اپنا میوزیکل انسٹرومنٹ یعنی ہارپ بجاتا تھا تو ٹیس بڑے شوق سے اس کے اس میوزیکل انسٹرومنٹ کو سنتی تھی۔ ٹیس کو اس بات کا یقین تھا کہ اینجل آنے والے وقت میں بہت ترقی کرے گا۔ اگر وہ ڈیری فارم پر کام سیکھ رہا ہے تو آنے والے وقت میں یہ ایک بہت ہی امیر ڈیری مین بن جائے گا۔ اس ڈیری فارم کے مالک یعنی کلیئر نے ایک مرتبہ ٹیس کو بتایا کہ اینجل کو کاسٹ سسٹم یعنی فیملیز کے سٹیٹس سے بہت نفرت ہے، وہ تمام فیملیز کو ایکولی دیکھتا ہے۔ اس پر ٹیس کو بہت خوشی ہوئی کہ شکر ہے اس نے اسے اپنا تعارف اس طرح سے نہیں کروایا کہ وہ ڈربی فیلڈ یا ڈربر ویل فیملی سے تعلق رکھتی ہے، یعنی اس نے صرف اور صرف اسے اپنی ذات کا تعارف کروایا تھا، اپنی فیملی انٹروڈیوس نہیں کروائی تھی۔ چیپٹر نمبر 20 میں بیان کیا گیا ہے کہ اینجل باقاعدہ ٹیس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے بڑے خوبصورت ناموں سے پکارتا ہے، لیکن ٹیس اسے کہتی ہے کہ وہ اسے صرف ٹیس کہہ کر ہی مخاطب کیا کرے، یعنی اس کے اصل نام سے ہی پکارا کرے، اور وہ آپس میں کافی دیر تک اس طرح سے باتیں کرتے کہ انہیں ایڈم اور ایو کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا تھا۔ یعنی اس چیپٹر میں ہمیں ایڈم اور ایو کا ایلوژن بھی ملتا ہے اور آئرنی کا ایلیمنٹ بھی ملتا ہے کہ اینجل ٹیس کو بہت پیور وومن کنسیڈر کرتا ہے اور اسے ایو کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، جبکہ در حقیقت ٹیس پیور وومن نہیں ہے۔ اگرچہ ٹیس کا اپنا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اسے کسی کی غلطی کی سزا تو ضرور ملی تھی۔ چیپٹر نمبر 21 میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن ڈیری فارم پر جتنا بھی دودھ تھا اس پر مکھن نہیں آیا۔ اس پر اس فارم کا مالک کہتا ہے کہ مکھن نہ آنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ اس ڈیری فارم پر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جیک نامی ایک شخص کی کہانی بھی سناتا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے ایک لڑکی کو پریگننٹ کر دیا تھا، اس کے بعد اسے اس بات پر فورس کیا گیا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرے۔ جب ٹیس یہ کہانی سنتی ہے تو وہ سارا دن پریشان رہتی ہے کہ شاید اس کے گناہ کی وجہ سے آج ڈیری فارم میں دودھ میں سے مکھن نہیں نکلا۔ اس کی پریشانی کو دیکھ کر اس کے ساتھی بتاتے ہیں کہ کرک نے یہ کہانی محض مزاح کی غرض سے ہی سنائی تھی۔ ایک رات ٹیس کی روم میٹس لڑکیاں جن کے نام ریٹی، پریڈل، میرین اور ایز ہیوٹ تھے، وہ اینجل کو رات کے وقت باغ میں کھڑکی سے دیکھا کرتی تھیں۔ ریٹی ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ چاہے وہ جتنا مرضی اینجل سے محبت کریں لیکن اینجل تو ٹیس کے ساتھ ہی شادی کرے گا۔ جب ٹیس کو اس بات کا علم ہوا تو ٹیس ان لڑکیوں سے جیلسی محسوس کرتی تھی، یعنی ایک طرف تو وہ خود کو بھی اینجل کے قابل نہیں سمجھتی تھی، لیکن جیسے ہی کسی لڑکی کی زبان پر وہ اینجل کا نام سنتی تو اس سے وہ جیلسی محسوس کرنے لگ جاتی تھی۔ چیپٹر نمبر 22 میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک صبح اس ڈیری فارم کے مالک یعنی کرک نے تمام ورکرز کو حکم دیا کھیتوں میں چلے جائیں، کیونکہ کھیتوں میں لہسن ہے جسے کھانے کی وجہ سے جانوروں کا دودھ خراب ہو جاتا ہے، اور وہ کھیتوں سے اس لہسن کا خاتمہ کر دیں۔ کھیتوں میں لہسن چننے کے لیے ٹیس اور اینجل اکٹھے ہی گئے تھے، اور راستے میں جب اینجل اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا تو ٹیس نے اسے کہا کہ دوسری لڑکیاں یعنی ایزی ہیوٹ اور ریٹی اس سے بہتر لڑکیاں ہیں، لیکن اینجل نے کہا کہ وہ کسی بھی دوسری لڑکی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ تو صرف ٹیس سے ہی پیار کرتا ہے۔ ٹیس نے اس سے یہ بھی کہا کہ اسے چاہیے کہ ان لڑکیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کر لے، لیکن جب اینجل اس کے ساتھ شادی پر بضد ہو گیا تو ٹیس نے اینجل کو اوائڈ کرنا شروع کر دیا، یعنی وہ اس سے پیار تو کرتی تھی لیکن وہ اپنے آپ کو اینجل کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ چیپٹر نمبر 3 میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک اتوار کی صبح جب تمام ڈیری فارم کے ورکر میل سٹوک چرچ میں جا رہے تھے،
اس دن بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور راستہ مکمل طور پر پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اینجل نے اس ڈیری فارم کی تمام لڑکیوں سے پوچھا کہ کیا وہ چرچ جانا چاہتی ہیں، تو اس پر انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ اینجل نے کہا کہ وہ چرچ جانے میں ان کی مدد کر سکتا ہے۔ نے ایک ایک لڑکی کو اٹھا کر راستہ عبور کیا۔ آخر پر ٹیس کی باری آئی، لیکن ٹیس نے سوچا کہ اینجل تھک گیا ہوگا، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ خود ہی پانی میں سے گزر کر چلی جائے۔ لیکن اینجل نے ٹیس کو بتایا کہ اس نے باقی لڑکیوں کو صرف اسی لیے اٹھایا تھا تاکہ اسے ٹیس کو بھی اٹھانے کا موقع مل سکے۔ جب اینجل ٹیس کو اٹھا کر لے جا رہا تھا تو باقی لڑکیوں نے، خاص طور پر میرین نے، یہ محسوس کیا کہ اینجل ٹیس سے بہت محبت کرتا ہے، اور اگر ٹیس اینجل کو تھوڑا سا موقع دے دیتی تو اینجل اسے ضرور کس کر لیتا۔ اب ٹیس کو اس بات کی پریشانی لاحق ہونے لگ گئی تھی کہ تمام لڑکیوں کو اور پورے کے پورے فارم پر سب کو پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ ٹیس بھی اینجل سے محبت کر رہی ہے۔ چیپٹر نمبر 24 میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن جب اینجل اور ٹیس ایک گائے کا دودھ دو رہے تھے، اچانک اینجل نے ٹیس کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ اس پر ٹیس کو بہت زیادہ حیرانی ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو اینجل کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد اینجل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے ٹیس سے معافی مانگی، لیکن ٹیس نے موضوع کو بدلنے کے لیے کہا کہ اب جس گائے کا ہم دودھ دو رہے ہیں وہ بہت غصے میں ہے، کہیں وہ دودھ کو کک نہ مار دے۔ اس کے بعد اینجل اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا، لیکن اس کے جواب میں ٹیس نے رونا شروع کر دیا۔ لیکن اینجل نے اس کے آنسوؤں کی پرواہ نہ کی اور اسے کہا کہ وہ اسی سے محبت کرتا ہے اور ساری زندگی اسی سے ہی محبت کرتا رہے گا۔ یہاں پر فیز 3 کمپلیٹ ہوئی۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم فیز 4 کو سٹارٹ کریں گے۔ اس ناول سے ریلیٹڈ تمام لیکچرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر ٹیس آف دا ڈربرویلز کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ Thank you for attending this lecture.